ولایت ساقط نہیں، جس حالت میں ہے، سفر میں ہے، حجر میں ہے، گھر میں ہے، باہر میں سامنے آ گیا کہ علی کی ولایت کے بارے میں مولوی کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ یہ عجیب رنگ ہے، یہ عجیب ڈھنگ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ مولا چاہتا ہے ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں پڑھ لو ثواب ہے، تمہاری مرضی، نہ پڑھو گناہ نہیں، تمہاری مرضی۔ بھائی کسی کے گھر میں تم جاؤ، جس کا گھر ہے وہ مالک ہے، تم اجازت لو، اس کی مرضی تمہیں آنے دے، اس کی مرضی تمہیں نہ آنے دے، تم اس بندے کے محتاج ہو، حاکم نہیں۔ اس کی مرضی آنے دے، اس کی مرضی نہ آنے دے، تو علی پھر تمہارا محتاج ہے۔ تمہاری مرضی تم پڑھو، تمہاری مرضی تم نہ پڑھو، تو عقل کا علاج کرو۔ علی محتاج تمہارا نہیں، علی تو قرآن کا محتاج نہیں، میں کہتا ہوں قرآن علی کا محتاج ہے۔ محتاج سمجھتے ہو کہ تمہاری مرضی پڑھو، تمہاری مرضی نہ پڑھو، یہ دین نہیں۔ کوئی عام بات ہے کہ انگلش کی کتاب ہے تم پڑھو یا نہ پڑھو، وہ خدا جانتا ہے۔ مولوی کی بات نہ مارو کہ ولایت علی نص قرآن ہے، جہاں نص قرآن موجود ہو وہاں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علی کی ولایت نص ہے، جو نہیں پڑھتا وہ غلط فہمی میں ہے، وہ بیچارہ بھولا بھالا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ ساری زندگی کسی بندے کے فضائل پڑھے، اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو تو آگ لگ جائے گی۔ کسی کا پیر بڑا تعریف کے قابل ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے کردار سے وہ واقف نہیں۔ اگر کوئی واقف ہو گیا اہل علم پڑھ کر تو سکتا تیرا پیر تو شرابی تھا، تیرا پیر تو جوا کھیلتا تھا، تیرا پیر تو بے نمازی تھا، تو اس کو تو آگ لگ جائے گی کہ میرے پیر کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے۔ تو بیچارے بہت سچے ہیں کہ ساری زندگی پیدا ہوئے 40 سال کے ہو گئے، علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا۔ اب کسی مولوی نے کہا کہ قرآن میں ثابت ہے تو وہ تو آگ کو بڑا ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کس کتاب میں ہے، کس قرآن میں ہے، کس توضیح میں ہے، کس مجتہد نے کہا ہے۔ وہ عقل کا علاج کر، یہ ہماری کم عقلی ہے، ہمارا مطالعہ نہیں۔ علی کی شان تو کیا جانے، علی کی شان کا ہمیں کیا پتا۔ میں اتنا سا مولوی میں کیا جانوں علی کی شان کا ہے۔ میرے مولا کا فرمانا تو ہمیں مانو، پہچانو نہیں، ہمیں پہچاننے کے لیے جانتا ہے کہ رسول اللہ ہے، ہمیں اور کوئی نہیں پہچان سکتا کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں۔ تو اس لیے تو میں عرض کرتا ہوں، جب نبی پاک نے جس وقت یہ قوم غدیر کا اعلان کرنے کے لیے لے گئے، حضرت بلال کو کہا بلال جی یا رسول اللہ، کعبے کی چھت پر چڑھتا آزان دے۔ کعبے کی چھت پر ہاتھ مانگ کر سید حسین، میں پاک مولا علی علیہ السلام کی ولایت بیان کرنا چاہتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں، میں قرآن گواہ ہے، میں آیت پڑھ کر ولایت بیان کرنے کا عادی ہوں۔ جو قرآن کا منکر ہے میں اس سے بار بار معافی مانگتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ لڑے نہیں، قرآن دیکھ کر مطالعہ کرے۔ حضرت بلال سے کہا آزان دے، حضرت بلال گلدستہ آزان پر چڑھ کر آزان کہنے لگے۔ نبی نے حکم دیا بلال گلدستہ آزان پر نہیں، آج 1,25,000 کا مجمع سامنے ہے، یہ حج پر جا رہے ہیں، کائنات میں زندگی میں ایسا مجمع کبھی جمع نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ ریمنڈ پر بڑے ہوتے ہیں، یہاں دعوت اسلامی پر بڑے لوگ ہوتے ہیں، عقل کا علاج کریں۔ سارے حاجی تو ہو سکتے ہیں مگر سارے صحابی نہیں ہو سکتے۔ صحابیوں کا مجمع 1,25,000 سامنے بلال آزان دے، بلال گلدستہ آزان کا کھڑے ہو۔ نبی نے فرمایا بلال جی میرے آقا، آج بلال گلدستہ آزان پر آزان نہیں دیں گے۔ کہاں دیں گے؟ آج کعبے کی چھت پر چڑھنا ہے۔ کعبے کی چھت کا نام آنا تھا، کائنات کی بچیوں کی چادریں حضرت
بلال حبشی کے نام پر قربان کر لوں، اتنا سچا اور پکا صحابی کہ نبی کے قدموں کی طرف دیکھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ادب اجازت نہیں دیتا کہ آپ نیچے کھڑے ہوں میں اوپر چڑھ جاؤں، آپ نیچے کھڑے ہوں اور میں اوپر چڑھتا ہوں۔ نبی نے مسکرا کر فرمایا بلال ادب جو ہے یہ اہم ہے یا میرا حکم افضل ہے؟ ادب افضل ہے یا حکم؟ کہا یا رسول اللہ حکم افضل۔ فرمایا میرا حکم ہے کعبے کی چھت پر چڑھ۔ باقی صحابہ بھی کھڑے تھے، کسی کو نبی نے نہیں کہا کہ تم چڑھ جاؤ، کوئی چھت کے چڑھنے کے قابل ہوگا تو کرتا۔ بڑے بڑے مقبر صاحب، بڑے بڑے چیب صاحب کھڑے ہیں، مگر حکم اللہ کے نبی کا، اللہ کے حکم کے مطابق کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا نبی اپنی مرضی سے بول سکتا ہی نہیں، حکم خدا کے مطابق بلال سے کہا بلال چھت پر چڑھ۔ بلال پر چھت پر چڑھ گیا، چڑھ کے نبی کی طرف ہو کر کے کہتا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میں حیران ہوں، میں سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہا ہے؟ اذان تو تم پہلے اذان دیتا تھا کعبے کی طرف منہ کر کے، اب کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں، اذان کدھر منہ کروں؟ کائنات کے نبی مسکرا کر فرمانے لگے مثل علی مثل الکعبہ مثل علی کعبہ ہے، جدھر علی کو دیکھ ادھر منہ کر۔ میرا حکم نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خدا جانتا ہے کہ جب بت تڑوائے گئے میرے علی مولا سے اس وقت اعلان نبوت ہو چکا تھا، اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ جب اعلان نبوت کوئی نبی کرے تو اس کو جو مہر ملتی ہے وہ اس کی کتاب سے ملتی ہے۔ نبی کو وہ مہر ملی قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سیدھے کندھے پر لا الہ، الٹے پر محمد رسول اللہ، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن، یہ بھی آیت یہ بھی آیت۔ نبی نے کہا یا علی میرے کاندھوں پر چڑھ خود اتار، اب قرآن نیچے ہے، علی کے پاؤں اوپر ہے، قرآن نیچے ہے، علی کے پاؤں اوپر ہے، قرآن نیچے ہے، علی کے پاؤں اوپر ہے۔ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں قرآن نیچے علی اوپر، اس لیے نبی نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کی پیروی کرتا ہے، علی قرآن کی پیروی کرتا ہے۔ علی پر قرآن آ جائے تب کوئی فرق نہیں، علی قرآن پر آ جائے تب بھی کوئی فرق نہیں۔ مومن ہے، اللہ مومنوں کو جنت میں بھیجے گا، منافق کو جنت میں نہیں بھیجے گا، مسلمان کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ اس لیے تو نبی سے پوچھا گیا تھا، کچھ لوگ آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ ہم سچے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، ہمیں تمغار عطا فرما، ہمیں مہر عطا فرما، دستخط کر دے۔ جب انہوں نے پوچھا تو نبی نے کچھ نہ کہا، جلدی سے جبرائیل آیت لے کر آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يُدْخِلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُم۔ میرا معبود تیرے ارد گرد جو عرب کے بدو بیٹھے ہیں مسلمان ہیں، مومن نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، کیونکہ علی ہے کل ایمان۔ ابھی یہ علی جو ولی اللہ پڑھتے نہیں مسلمان ہیں۔